حسرتیں تمام دلہن رخصت ہو کر بخیر و خوبی کار تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ دولہا کی بہنوں، بھانجوں، بھتیجوں اور بھابھیوں کے جمگھٹے میں کار کی سیٹ پر فضل خدا سالم سلامت بیٹھنے میں کامیابی پائی اور کلمہ شکر ادا کیا۔ اب تقریباً سبھی خواتین کی کوشش تھی کہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کر خود کو قریب ترین اقربا میں درج کرایا جا سکے۔ بڑی کوشش اور ہزار جتن سے رضوانہ باجی اور راحمہ بھابھی بھیڑ کو عبور کر کے کار کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اب کار کا ڈور تھامے کھڑی تھیں بلکہ اندر گھنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اپنے دوستوں سے الوداعی مصافحے کے بعد حسن دولہا میاں کار تک پہنچے تو جم غفیر دیکھ کر دور کھڑے حسرت و یاس بھری نظروں سے بھی سنوری کار کو ملاحظہ کرنے لگے۔ حسن، آؤ اندر بیٹھ جاؤ۔ راحمہ بھابھی نے رضوانہ باجی کی سمت اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، مطلب انہیں ہٹا کر بیٹھ جایا جائے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلنے والی۔ شور ہنگامے میں حسن کی سماعتوں تک آواز تو نہ پہنچ پائی مگر وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ آپ دونوں بیٹھ جائیں، میں فرحان کی بائک پر چلا جاؤں گا۔ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں زحمت دینے سے روکا جس کے لیے وہ پہلے سے تیار نہ تھیں۔ دونوں کے دلوں کو ڈھارس پہنچی اور مطمئن و شاداں بظاہر بے نیاز بنی ہزاروں چلتے دلوں کو نظر انداز کیے دلہن کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ گھر پہنچے تو ایک ہنگامہ منتظر تھا۔ رضیہ، رقیہ، بانو، صفیہ، زاہدہ، حنا، کرن، رفت سلطانہ اور دیگر تمام خواتین کے چہرے تھو بڑوں میں بدل چکے تھے۔ منہ کے زاویے اتنے خراب تھے کہ دلہن کے پاس جانا تک گوارا نہ کیا گیا۔ راحمہ اور رضوانہ نے اسے مجلہ عروسی تک پہنچایا۔ دولہا میاں حسن خواتین خانہ کا خراب موڈ دیکھ کر سرعت سے آگے بڑھے اور صفائیاں دے کر منانے لگے۔ کیونکہ اپنی شادی کے روز کسی قسم کی بدمزگی کے قائل نہ تھے، مجھے تو خود کار میں جگہ نہ ملی۔ ڈرائیور کے ساتھ تو بہر صورت رضا بھائی بڑے بہنوئی نے بیٹھنا تھا۔ جیسے بھابھی اور باجی دلہن کے پاس بیٹھ گئیں تو مجبور نہ مجھے فرحان کی بائک پر گھر آنا پڑا۔ اس کی دکھ بھری روداد سن کر کچھ چہروں کا تناؤ کم ہوا۔ اختر بیگم جو گھر پر ہی موجود تھیں، شادی والے گھر کو تالا نہیں لگاتے نابس تبھی محض استراحت تھیں ورنہ کسی نہ کسی کے لیے لینے کا جواز ڈھونڈ نکال، لہٰذا محفل جلد صرف 2 گھنٹے کی برائیوں کے بعد برخاست ہو گئی اور حسن میاں راحمہ بھابھی کی ہدایت پا کر جلد سے اپنے کمرے کی جانب باصحت رحمہ بھابھی بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے گویا پہلی چوری یا واردات کرنے نکلے ہوں۔ خوف الگ جان کھائے جا رہا تھا کہ اگر عقب سے کسی نے آواز دے کر روک لیا اور کسی بات پر اعتراض جڑ دیا تو کیا جواب دیں گے، پہلے ہی پسینہ پسینہ تھے۔ بالآخر تمام تر ہمت جمع کر کے جو نہیں ناب گھمائی اور اندر قدم دھرا ہی تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کاکے یہ انداز مخاطب اختر بیگم کے سوا بھلا کس کا ہو سکتا تھا؟ لاشعوری طور پر کمرے کا دروازہ سرعت سے بند کر کے پیچھے موڑ کر دیکھا، مبادا بچپن کا مشہور زمانہ نام نئی نویلی دلہن کی سماعت تک نہ پہنچ جائے۔ عقب میں والدہ ماجدہ کو عیست دے پایا۔ سب تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو گئے۔ جدھر جگہ نظر آئی منہ اٹھا کر چڑھ گئے۔ بوڑھی ماں کا کسی کو ذرا جو خیال آیا ہو، کھانا کھایا یا نہ کھایا، مر گئی آجی گئی۔ آخری فقرہ ماں جی کا تکیہ کلام تھا، لہٰذا حسن کے چہرے پر کوئی جذباتیت پیدا نہ ہو سکی۔ میں نے دیکھا تھا، اب سو رہی تھیں بمشکل حرف زبان سے ادا ہوئے، آہو جی اب تو یہی کہنا ہے۔ اس کی بات کا ذرا یقین نہ کیا گیا۔ بریانی گرم کر کے دو، مجھے بھوک کی وجہ سے ڈھنگ سے نیند بھی نہ آئی۔ وہ حکم صادر کرتی واپس پلٹ گئیں۔ چارونا چار دے کچن تک آیا اور بچا ہوا کھانا جو شادی ہال سے گھر منتقل کیا گیا تھا نکال کر گرم کرنے لگا۔ اختر بیگم کا شمار گھر کی واحد بزرگ خاتون اور سربراہ میں ہوتا تھا اور ان کی حکم عدولی کو جرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر امر کے لیے ان کی منشا لازم و لزوم تصور کی جاتی تھی۔ جسے اپنی عزت پیاری تھی وہ انہیں ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہیں سب کو سب کچھ کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس نے انہیں کھانا پیش کر دیا تو وہ ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ ہے حلیہ تو دیکھو ذرا، شیروانی پر کتنی سلوٹیں پڑ گئیں۔ یوں ہی منہ اٹھا کر دلہن کے پاس چل دیے۔ ماں جی نے ناک لبوں پر چڑھائی۔
ऐसा करो, पहले जाकर नहा लो, फिर कमरे में चले जाना। तुम्हारे सीने की बो मुझे यहां तक सूंघई दे रही है। जिस कदर फ़ाल अख्तर बेगम की नाक थी, इतनी ही तेज खानदान भर में मशहूर उसके पीने की बो थी। मुझे नींद आ रही है माँ जी, मैं बस सोऊंगा। जी कड़ा करके बेहद हिम्मत से काम लेकर जमाई ली गई। रुक जरा, ये बर्तन चीन में रख कर चले जाना है। आधा खाना तो वो खा चुकी थी, थोड़ा बाकी थी। वो ज़ब्त और सब्र की बुलंदियों को छूता बैठा रहा। ये अलग बात थी कि अख्तर बेगम के बदस्तूर जारी सवालों में वो जरा सा खाना भी आधे घंटे में खत्म हुआ। बहर कैफ वो बर्तन उठाकर किचन की जानिब बढ़ गया। नाब घुमाकर सूरत से अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी मुश्किल से समेटी हुई गर्मजोशी और एतमाद मायूसी में सरायत कर गया। दुल्हन अरूसी लिबास में मलबूस भी सनवरी फेंक लगाए ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। कुछ देर वो वहीं खाली अलदीनी की कैफियत में खड़ा रहा, फिर वॉशरूम में घुस गया। सुबह हुई तो भांत भांत की बोलियों से घर गूंज रहा था। नाश्ता विलिये की तैयारी और बारात में होने वाली नापसंदीदियां ज़ेर गुफ्तगू थीं। किसी न किसी बात पर नुक्ता एतराज उठाकर जले दिल के फफोले फोड़े जा रहे थे। आखिर में बान इस जुमले पर टूटी, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। आखिरकार अख्तर बेगम कोप चढ़ गई, बोल पड़ी, 4 हफ्तों से तुम अपने घर बार छोड़कर आ बैठी हो। अपनी मर्जी से खाने पकाने रहने सहने के बावजूद नखरे हैं कि अपनी जगह मौजूद। अब इतने शहर में भाई किया तुम लोगों को गोद में उठाकर फिरे। इस इज्जत अफजाई पर बेटियों बहुओं कभी के मुनफुटी मुनह बन गए, जबकि राहिमिये भाभी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बीज कर अमर हो गई। जाहिरी बात है कि वो इस फटकारे है मस्ती थीं। अम्मा, तुम भी हमारी तरफदारी भी कर लिया करो। ये भी तो देखो कि दिन चढ़ गया, सूरज पूरी आबोताब से जगमगा उठा। तुम्हारे दूल्हा साहिबजादे अभी तक नई नवीली दुल्हन के पहलू से लगे बैठे हैं। तीसरे नंबर की जाहिदा ने अहम तरीन पहलू उजागर किया। अख्तर बेगम उठ खड़ी हुई। सुबह उसकी आंख खिली तो हसन को मजे से शब ख्वाबी के लिबास में लेटे खर्राटे लेते पाया। उसका दिल चाहा गलास भरकर पानी इससे पर उंडेल दे। अपनी इस ख्वाहिश का गला घोंटते हुए उठा तल्ख के अंदाज में ज्वेलरी और चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखें और कपड़े पीनिज करने के लिए वॉशरूम का रुख किया। हसन की आंख खिली तो उसे यूं अपने इंतजार में बैठा आकर खिल उठा। ये आपका मुन्ह दिखाई का तोहफा, और असल रात अब सो गई तो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा ना लगा। वो धीमे लजी में गोया हुआ। इसकी इनकिसारी देखकर वो मारब्बू लब खूबसूरत ज्वेलरी सीट थाम गई। दफतन धड़ धड़ की आवाज से दरवाजा चना गया। हसन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो अख्तर बेगम पूरे तुमतुराक से अंदाज दाखिल हो गईं। वे तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? दिन चढ़ गया मगर बेशर्मोहे की तरह दरवाजा बंद किए पड़े हो। चलो बाहर निकल कर बैठो। इशारे से बैरूनी राह दिखाई। इस इज्जत अफजाई पर दोनों ही जमीन में गुड़ के रह गए। सभी सिमटी एरम बाहर निकली तो तमाम मर्दों और दीगर ख्वातीन के चेहरों पर तमानियत व सरशारी, दूसरे मानों में कंपनी सी खुशी को दौड़ते पाया। सीकी के एहसास ने दिल में डेरे डाले। वो चारपाई पर टुक गई। सब अपनी बातों में ऐसे मन रहे हम एक हैं, जैसे इसे देखा ही नहीं हो। से अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। तुम्हारी बेगम ने तो हमसे सीधे मुंह कोई बात ही ना किया। कुछ देर बाद वो बहनों के नरगे में था। अख्तर बेगम ने पहले ही दिमाग ठिकाने लगा रखा था। रही सही कसर यहां पूरी हो गई। शर्म व हया भी कोई शे होती है। पहले दिन भला क्या बोलेगी वो? हसन सटपटा कर बोला। शोमई किस्मत के दफ्तना अख्तर बेगम सामने है आम वजूद होए। फौरन हाथ नचाकर बोले, बेगम की बड़ी तरफदारी करती आ रही है। सास नंदों की यही इज्जत कराना के महारानी के आगे पीछे फिरे। खबरदार जो आइंदा उसकी हिमायत की तो। अख्तर बेगम ने बेटे को वारन दी। जिनकी जबान के आगे खंदक थी, लिहाज वादब और एहतराम माने थे, वो एक हर्फ भी अदा न कर सका। दस्तरखान लग चुका था। अख्तर बेगम ने बच्चा भेजकर इरम को बुलवाया और जब तक वो कमरे से आई वहां तुल धरने की जगह न थी। हसन ने हरासा ही खड़ी बीवी पर निगाह दौड़ाई।
اس کی نظریں بھانپ کر اختر بیگم نے اسے دوسری طرف علیحدہ سے بچوں کے لیے لگے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ چاروں ناچار اسے وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حسن آیا تو اس کا خراب موڈ دیکھ کر سمجھانے لگا۔ فرحان بھائی اور رضوان بھائی شادی کے فوراً بعد الگ ہو گئے تھے، ماں جی اسی تناظر میں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ارم، مجھے اپنے اور تمہارے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی ہونا منظور ہے، مگر میں نہیں چاہوں گا کہ میری مگر ماں، بہنوں، بھتیجوں اور بھابھی کا دل کسی بات پر ٹوٹے۔ تم بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ سبحان بھائی نے دیار غیر میں بیا رچا کر بیوی اور بچوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ مانا کہ ماں جی کی طبیعت اور مزاج ذرا سخت ہے، مگر بھابھی انہی کے ساتھ کئی سالوں سے گزارا کر رہی ہے۔ آج لوگ بھابھی کی مثالیں دیتے ہیں، اماں خود ان کی گردیدہ ہیں۔ وہ مہربال اب اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ کیا منہ اٹھا کر سیدھے کمرے میں چل دیے؟ یہ طور طریقے یہاں نہیں چلتے، اور دکھاؤ ذرا یہ کیا ہے؟ جو ہی حسن کمرے کی جانب بڑھا، اختر اس کی تقلید میں کمرے میں داخل ہوئی۔ ارم کے ہاتھ سے شاپر جھپٹ لیا۔ ہائے چوڑیاں، ماں کے لیے لانا تو یاد نہ آئے۔ پیدا کر کے پال پوس کر اتنا وڈا کر دیا، مگر ماں کی قدر نہ آئی۔ جمعہ 8 دنوں میں زنانی نے خدا جانے کیا جادو کر دیا کہ اس کے لیے تحفے تحائف سب حاضر ہو گئے۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگیں۔ چھوڑو اماں، تم کیوں اپنا دل جلاتی ہو؟ ہوتی ہیں کچھ عورتیں شوہر کو اپنا غلام بنانے والی۔ افسوس، یہ ہتھ کنڈے مجھے اب تک نہ آئے۔ جیٹھانی آنکھیں مٹکا کر طنزیہ انداز میں بولتی ساس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھی، مگر اختر بیگم کی شعلہ بیانیاں جاری تھیں۔ یہ بے غیرتیاں میرے گھر میں نہیں چلتی۔ میری کم عمر نادان پوتیاں ہیں۔ گھر کا ماحول بگڑا تو دونوں کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دوں گی۔ شرمندگی سے وہ دونوں زمین میں گڑے جا رہے تھے، اور حسن نے آئندہ بیوی کے لیے کچھ لانے سے توبہ کر لی۔ راہمہ اماں کو پانی پلا کر اپنے کمرے میں آئی تو بڑی صاحبزادی کو اوندھا لیٹے کوئی واہیات ویڈیو دیکھتے پایا۔ کمبخت جب سے وائی فائی لگوایا تھا، دونوں لڑکیاں موبائل سے چپکی رہتی تھیں۔ راہمہ نے بھی زیادہ روک ٹوک نہ کی کہ بھلا یہی تو بچیوں کے موج مستی کے دن ہوتے ہیں۔ تفریح کی آڑ میں کیا چیزیں ملاحظہ کی جا رہی ہیں، اس بات کو درخورتنا نہ جانا گیا۔ اٹھ کر کمرے کی جھاڑو نکال لو بیٹی، ابھی چچی صحن سے لگائے گی تو کمرے کا کچرا بھی ساتھ ہی سمٹ جائے گا۔ راہمہ کی ہدایت پر پاؤں جھلتی ربیہ نے برا سا من بنایا، اب چچی کو بول دیں کہ ہمارے کمرے سے بھی جھاڑو نکال۔ مفت مشورہ حاضر تھا۔ تمہاری چچی کے منہ کون لگے جسے خود خیال نہ ہو؟ اسے کہنے کا کیا فائدہ ہو نہ؟ راہمہ نے ناک چڑھائی۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا بھی تو کھا لیتی ہیں، تو پھر کمرے سے جھاڑو کیوں نہیں نکال سکتی؟ اب سب کے لیے کھانا بناتی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ سیب کمروں کی صفائی کرے۔ ربیہ سخت بے مزہ ہو کر گویا ہوئی۔ بات کسی حد تک راہمہ کی عقل میں سما چکی تھی۔ باہر ایک دیورانی پر حکم صاد کر دیا۔ دبو قسم کی ارم کو چاروں ناچار ان کے کمرے کی صفائی کرنی پڑی۔ وہ جیٹھانی کی بات سے انکار کر کے کوئی نئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راہمہ کی مستحکم حیثیت سے وہ بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ حسن ناشتے سے فارغ ہو کر آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اختر بیگم سے اجازت طلب کرنے کے بعد اس کی متلاشی نظریں ارم کی منتظر تھیں۔ وہ دکھائی نہ دی تو غیر ارادی طور پر اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ اختر بیگم نے پہلو بولا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے نکلا اور اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتا خوشگوار تاثر لیے بیرونی جانب بڑھنے لگا کہ اختر بیگم کی آواز آئی۔ بےہداتی بیگم کے ساتھ کیا راز و نیاز چل رہے تھے؟ خبردار، جو گھر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی تو میری معصوم بچوں کے ذہن خراب ہوں، یہ میں کسی طور پر برداشت نہ کروں گی۔ کان کھول کر سن لو۔ اعتراض جڑ کر بات کو طول دیا۔ انہیں دونوں پوتیوں کی تربیت کی بڑی فکر لاحق تھی، تبھی نئے نویلے جوڑے پر کڑی نظر رکھتی۔ حسن کے جانے کے بعد ارم نے جو بے بھاؤ سنے وہ الگ تھا۔ چاچو کے ساتھ کھانا ہمیشہ بھتیجیاں بیٹھ کر کھایا کرتی تھیں۔ ارم کو جبرن اختر بیگم کے ساتھ بیٹھنا پڑتا۔ اوائل روز میں کوشش کر کے بقول راہمہ چلا کی ہے،
وہ سب سے پہلے حسن کے ساتھ براجمان ہوئی تو اختر بیگم نے بھسم کر دینے والے انداز میں گھوری ماری۔ اگلے روز حسن نے بزبان خود اسے گرک کر ربیا اور اقرا کو اپنے پاس بٹھا لیا تو اختر بیگم اور راہمہ کے چہروں پر شادمانی دوڑ گئی، دل میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ حسن نے اپنی موجودگی میں کئی روز بعد ان کے چہروں پر حسد کی جگہ طمانینت کی لہر پائی تھی، لہٰذا ان کے مزاج کے بدلاؤ کا سراہاتے آ گیا۔ جو نہیں کسی بات پر اختر بیگم کا موڈ خراب ہوتا، وہ ارم کو کسی بات پر لتوڑ کے رکھ دیتا۔ وہ خفت زدہ آنسوؤں کو بمشکل آنکھوں میں جذب کرتی اور حسن ماں کے چہرے پر اطمینان پا کر گھر کی فضا پر سکون دیکھ کر سکہ سانس لیتا۔ اس نے ایک روز ہمت کر کے حسن کی اس کج ادائی پر استفسار کیا تو جواباً اس نے جواب دیا، مجھ پر پہلا حق میرے گھر والوں کا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا تو مجھ سے پہلے انہیں قبول کرو ورنہ اپنا اور میرا رستہ الگ سمجھو۔ بے حد روایتی انداز میں کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا، جبکہ وہ پوری رات بے آواز روتی رہی۔ افسانوی دنیا سے مروب خوابوں خیالوں میں شہزادے کی منتظر ارم پر حقیقت بڑی کربناک ثابت ہوئی تھی۔ آنے والے وقت میں وہ مزید اپنی ذات میں سمٹ کر رہ گئی۔ جیٹ صاحب دار غیر میں مقیم دوسری شادی رچا چکے تھے۔ مہینہ بھر بعد بھاری رقم گھر بھیج کر ہر ذمہ داری ہے گویا سبکدوش ہو جاتے۔ اختر بیگم بڑی بہو کے آگے پیچھے پھرت کیونکہ پوتیوں میں ان کی جان تھی۔ راہمہ نے بھی ساس کی اس کمزوری سے آخری حد تک فائدہ اٹھایا تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے وہ ساس کی ہمنوا بن گئیں۔ دونوں یکجان دو قالب تھیں۔ ہر شے پر حد سے زیادہ استحقاق کی وجہ سے ہی دونوں دیورانیاں زیادہ عرصہ سسرال میں نہ رہ پائیں تھیں۔ حسن کے لیے اپنوں نے تلاش بسیار کے بعد یتیم مسکین ارم کا انتخاب کیا تھا اور اب گویا سانس لینا اس کے لیے محال تھا۔ اختر بیگم کی تینوں بیٹیاں رضوانہ، رضیہ اور زاہدہ اپنے گھر بار کی تھیں، جبکہ رضوانہ سے چھوٹے دونوں بھائی الگ گھر میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ تعلقات مثالی نہ سہی مگر اتنے ناگوار بھی نہ تھے۔ منہ دیکھے کی مروت بخوبی نبھائی جاتی تھی۔ پیٹھ پیچھے برائیاں اور غیبتیں تو ساری دنیا کا وتیرہ ہے، جس کے بغیر رہنا کسی طور پر ممکن نہیں۔ وہ کالج سے نکلی اور قدرے محتاط انداز میں چلتی سیدھی سڑک پر کنارے کنارے چلنے لگی۔ یہ آج اقرا نے طبیعت کی خرابی کے باعث چھٹی کر لی تھی اور یہ موقع غنیمت نہیں بلکہ بے حد قیمتی تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر نگاہ دوڑائی۔ وہ طے کردہ وقت پر پہنچی تھی۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کے چہرے پر ناگواری نے جگہ بنائی۔ سورج سوا نیزے پر موجود تھا اور دھوپ کی تمازت سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وفتہ قریب ہی ٹائر چرچرائے، وہ اچھل پڑی۔ عظیم ہے اختیار اس پڑا۔ غصے سے اسے گھورا اور اس کا اشارہ پا کر ایک ادا سے اچھل کر بائک پر ٹک گئی۔ عظیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسی نے اپنا نازک ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور پھر چٹکی کاٹی جو کہ چلنے کا اشارہ تھی۔ وہ بائک دوڑا لے گیا۔ وہ بائک سے نیچے اتری تو غسیلی نظروں سے گھورتے اختر بیگم کو بیرونی دروازے پر پایا۔ ان کی آنکھوں کی تپش آسانی اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ بے حد آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ چبوترے پر چڑھی۔ حسن بائک لاک کرنے لگا۔ اختر بیگم نے راستہ چھوڑا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ راہمہ بھابھی چار پائی پر بیٹھی بظاہر بے نیاز سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں۔ محض منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ جو نہیں حسن پانی پینے کے لیے بیٹھا، اختر بیگم کی خاموشی کو زبان ملی۔ تم نے اپنی مہارانی سے پوچھا نہیں کہ راہمہ اچھا بھلا لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی تو پھر اسے کیا پڑی تھی کہ تمہیں فون کر کے بلائے؟ حسن نے پانی کا گلاس ختم کیا اور پھر ارم کو گھورا۔ کوئی تصور نہ ہونے کے باوجود وہ مجرموں کی طرح نگاہیں جھکا کر کٹہرے میں عام وجود ہوئی۔ حالانکہ وہ تمام صورت حال ان پر واضح کر چکی تھی کہ وہ پیدل نہ جا سکے گی، اس لیے حسن کو فون کر کے بلا رہی ہے، مگر اختر بیگم کے ہاتھ نصیحت کرنے کا سرا آ چکا تھا۔ اب بھلا کس کی مجال تھی کہ آگے سے صفائی پیش کرے؟ وہ اس طرح کا کوئی موقع دینے کی ہرگز قائل نہ تھیں۔ حسن جلدی میں تھا۔ جاتے سمے بول پڑا۔ لہجہ بڑا کٹیلا تھا، بھابھی کے ساتھ چلی جاتی۔ خامخواہ مجھے فون کر دیا۔ کام ادھورا چھوڑ کر آنا پڑا، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔